لیکن بھارتی ایگریشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک کنٹرولر ہے اس وقت جو دنیا کا ہے، جس کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں. یہ انڈیا، ہندوستان، اس نے پراکسی وار اس کی لڑی ہے. لیکن جو سپر پاور ہے آپ کے سامنے جو ادھر بیٹھی ہے، یہ ان کے ساتھ لانگ ٹرم یہ دو محاذ نہیں کھول سکتے. اب بات یہاں آتی ہے کہ آر وی لوکنگ فار اے کنفرنٹیشن اور از چائنا لوکنگ فار اے کنفرنٹیشن. یہاں بات آنی ہے نیگوسیشنز کی. جب تک ہم انٹرنیشنل نیگوسیشنز اور اس آر ایس ایس اور اس جو وار مانگنگ جو جنٹا ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی ایسی آپ کہہ لو کہ انجیکشن نہیں دیں گے کہ وار از ناٹ دی آنسر، پرووکیشن از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از این اکنامک ریفارم ان آل دا پلیسز. چائنا 7% نیچے چلا گیا ہے. ہندوستان کو کہاں دیکھو، ہمیں دیکھو کہاں دیکھو. وی آل ٹیکنیکلی کی ناٹ افورڈ اے وار. سو واٹ وی نیڈ ٹو بی سٹنگ ڈاؤن از تھنکنگ مور لاجیکلی. انٹرنیشنل کمیونٹی تو میر صاحب اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر رہی ہے. جو گزشتہ 1-1.5 سال کے عرصے سے ہم بھارتی رویہ دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنلی تو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. دیکھیں نا 370 اور آرٹیکل 35 لگا کے انہوں نے تو اس کو انیکس کر لیا ہندوستان کو. آج ہم ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ چل رہے ہیں. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی وائلیشن نہیں کی ہے. اب آپ نے صحیح کہا، اس پہ تو کوئی دنیا، لیکن وہاں تو مسلسل وائلیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیں خارجی سطح پہ جو صورتحال خراب نہیں ہے، داخلی سطح پہ بھی ایکسٹریمزم کی بڑی واضح مثال ہے جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے. میرے بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے. ہم اس کیس کو کیوں نہیں انٹرنیشنل فرنٹیئرز پہ لے کے جا رہے؟ آپ اور میں پاکستان میں بیٹھ کے ایموشنل ہو کے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں. دیز شوڈ بی اسپوکن آؤٹ آن انٹرنیشنل میڈیا. دیز شوڈ بی پٹ ان یورپین یونین، برٹش پارلیمنٹ، امریکن سینٹ. آپ نے وہاں کرنا ہے یار یہ بات جا کے. ہم پاکستان میں شور مچاتے ہیں ہندوستان نے یہ کر دیا. ڈو دے ریئلی کیئر؟ Do they really care what we talk about? Of course not. آپ کے ڈپلومیٹس نکالے 2 ہائی کمشنر کو بلا کے مذمت. What is مذمت these days? We need to be taking practical steps by moving out on the international podium and pleading our case. Unfortunately, اس کے اندر ہندوستان is far more stronger than us. اس کی لابی ہمارے سے تکڑی ہے in comparison to what we do. ہم penny wise pound foolish ہیں. جہاں ہم نے پیسہ لگانا ہوتا ہے وہاں ہم لگاتے نہیں ہیں، جہاں نہیں لگانا ہے وہاں پیسہ لگاتے ہیں. پاکستان کی جانب سے یقیناً جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں موو فارورڈ ہونا ہے، اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں نظر آ رہی ہے گزشتہ 1-1.5 سال کے عرصے میں. صحیح ہمارا مفاہمتی رویہ جو ہے اس نے ہونے والی جنگ جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے، لیکن کب تک؟ جی پہلے تو منصور خان صاحب بہت شکریہ. دیکھیے یہ پی جے میر صاحب بہت جذباتی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھا سیدھا اٹیک کر دیں ہندوستان کے اوپر. اور میں جتنا بالکل دیکھیے آپ نے اپنی بات کر لی، آپ کا اپنا ویو ہے. آپ کی جو پالیسی ہے وہ مجھے بڑی جارحانہ لگتی ہے، لیکن اس وقت جارحانہ پالیسی کی بجائے ہمیں سوچ سمجھ، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مذمت کرتے ہیں، یہ ایک ڈپلومیٹک سفارتی طریقہ کار ہے. فوج نے گولی چلانی ہے لائن آف کنٹرول پر، دفتر خارجہ نے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرنی ہے. میری نئی دلی میں جو پاکستانی ڈپلومیٹس ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے. وہ اور 2 ایٹمی پاور کے درمیان جب کوئی ٹینشن جو ہے وہ ہوتی ہے، جب کوئی چپکلش ہوتی ہے تو برابری کی بنیاد پہ جو بات چیت ہوتی ہے. لیکن آج جو دنیا کا جو اٹینشن ہے پاکستان میں اس تمام تر صورتحال میں، وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے. تو پھر مجھے بتائیے کہ ہماری لابنگ، ہماری سفارتکاری، ہماری تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب فارغ ہو گئی. اور اس کے بعد اب ہم جتنی اسٹریٹجیز بنائیں، اب سلامتی کونسل میں اگرچہ کہ ہندوستان غیر مستقل رکن کے طور پر پہنچ گیا، ہمارے سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس فورم کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا، کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف کیس پلیڈ کرے گا. ہم اس کے کیس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. کشمیر کا ہم ایشو اندر سلامتی کونسل میں براہ راست پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پاکستان وہاں نہیں بیٹھا ہوا. وہاں پر چین بیٹھا ہوا ہے. چین اتنا کر سکتا ہے کہ ہندوستان کو کاؤنٹر ضرور کرے گا، لیکن ہندوستان اس اپرچونٹی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. پچھلے سال 5 اگست سے خطے کی صورتحال کشمیر کے تناظر میں یکسر بدل چکی ہے. اگر 7 برس پہلے پاکستان سلامتی کونسل بے شک یکسر بدل چکی ہے بطین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتی
جو اگر معاملات پہ جس پہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. جنرل امجد شیخ صاحب, یہ جس اسٹریٹجی کی بات کی جا رہی ہے اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں؟ کیونکہ آج بھارت جو ہے اس کا جو بیانیہ تھا وہ مزید تقویت جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل رکن ہونے کے بعد, اور یقیناً اس کے ایگریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. دیکھیے, بھارت نے اقوام متحدہ کی سیٹ حاصل کرنے سے پہلے اپنے 5 ترجیحات کا ذکر کیا, اور متین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان میں پہلی ترجیح اس کی ہے دہشت گردی, ٹیررزم. ٹیررزم ختم کرنے کے لیے نہیں, وہ جو ان کی ترجیح ہے وہ پاکستان کو ٹیررزم کے نام پہ بدنام کرنے کی ہے. ایسے ہی, اور یہ ہمارے ملک میں بڑی بہت زبردست کوتاہی کی گئی کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے, ہم دہشت گردی کا شکار. یہ تو پرسنلی آپ کو بہت زیادہ کانٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ یاد دہانی رہے. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اگر آپ انڈیا کا ماڈل دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا کہ وزٹس کرتے تھے, اور جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ اگر مودی گئے ہیں تو وہاں پہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوتا تھا جس میں ہر دفعہ لکھا ہوتا تھا کہ ہمسایہ ملک جو دہشت گردی کرا رہے ہیں بھارت وغیرہ کے خلاف, ان کو بند کرنی چاہیے. اگر پاکستان کا نام نہیں بھی ہے تو ہمسایہ ملک کا لکھا. اس کا مطلب جب آپ نے وہاں پہ کمیونیکے کرایا تو اس ملک کے تو وزیر اعظم یا صدر جس کے ساتھ آپ نے یہ جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرایا, اس کو تو یقین کی حد تک پتہ لگ گیا کہ پاکستان یہ کام کرا, لہٰذا وہ جہاں بھی ہوگا وہ اس کی بات کرے گا. ہمارے ہاں تو طیب اردگان یہاں آئے جو اتنے قریبی دوست ہیں, اس سے بھی جوائنٹ کمیونیکے نہیں کروا سکتے. بھارت نے اپنے ملک میں جو لیڈر آیا اس سے کروایا, جو باہر جا کے انہوں نے جہاں بھی کیا ان کے ساتھ یہ جوائنٹ کمیونیکے میں شامل کرایا. You understood what I said. War is not an option. It is never an option. It is the last step where you go along on those lines. میں نے تو لڑی ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے وار کو, جنرل صاحب نے بھی دیکھا ہوا ہے. The question arises, آپ نیگوسیٹ کرتے ہو, 3 نیوکلیر پاورز ہیں, دیز آر ڈیٹرنٹس. 80 سال ہو گئے ہیں آپ کے پہلے نیوکلیر ایک اٹیک کے اوپر, ہیروشیما ناگاساکی, اس کے آفٹر افیکٹس ابھی تک موجود ہیں. سو دیٹ از ناٹ این آپشن اور اے تھریٹ فرام اینی آف دا سائڈس دیٹ دس ول بی دی الٹیمیٹ آنسر. نو, آپ نے بھی بات کی ہے, دا نیو وارفیئر از میڈیا وارفیئر, جس کے اندر پاکستان از ویری ویک, انڈیا از ویری اسٹرانگ. آپ امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, میرے پریزنس کے اندر ان 45 ایئرز آف لیونگ ان انگلینڈ, انڈین میڈیا اتنا تکڑا ہے وہاں, ہمارا میڈیا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پوڈیم پہ جا کے اپنے کیس کو پلیٹ کرو. رشیا آئسولیشن میں تھا, RT بنا دیا. ٹرکی آئسولیشن میں تھا, TRT بنا دیا. فرانس آئسولیشن میں فرانس 24, BBC ورلڈ. ہم کیوں نہیں آگے؟ ہمارا ہے BBC PTV ورلڈ, بٹ وی نیڈ ٹو ایڈ مور, بیکاز ہم جو ہے دیکھیں وی آر سروائیونگ ان پاکستان ان دا لانگسٹ, آپ کہہ لو سروائیونگ کانفلکٹ آف دا یونائٹڈ نیشن. بات آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے لابیز کو تکڑا کرو. آپ کے واشنگٹن میں لابی 0-0 ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ کسی کو رکھا ہے, آئی ڈونٹ نو ہو اٹ از. جو پرانے آپ نے رکھے ہوئے تھے, بالکل آپ $1 ملین دے رہے تھے, اس کا 0-0 رزلٹ نکلا. لنڈن کے اندر یو نیڈ لابیس. ہماری 3 لابنگ تھیں جگہ کے انفیشیو, واشنگٹن, برسلز اینڈ لنڈن. کشمیر سینٹرز, ہم وہاں فائٹ کرتے تھے, جا کے بات کرتے تھے, انڈیا کو بلاتے تھے. ٹریک 2 پہ ہمارے ریٹائرڈ جرنلز آتے تھے, پولیٹیشینز آتے تھے, ان کے بھی آتے تھے, ہماری ایک ڈائلاگ چل رہا تھا. دا کوشچن از, ہم نے اس راستے پہ جانا ہے اور اپنے کیس کو پلیٹ کرنا ہے. دا کوشچن از, جاریانہ آپ کہہ رہے ہو نا انداز, دیٹ از ناٹ دی آنسر, اٹ کین نیور بی. بٹ دا کوشچن از, 70 سال 72 سال ہو کے مذمت لاکھوں جانیں چلی گئیں, ہم کب تک مذمت کریں گے بھائی؟ ہم تو کر رہے ہیں.